جمعہ کے دن اذا نودی للصلاۃ نماز کے لیے بانگ دی جائے. یہ بانگ اردو کا لفظ ہے اور گجراتی میں بھی بانگی صاحب کی استعمال کرتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بانگ دی جائے. وہ جو اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے نہیں ہوتی, نماز جمعہ کے لیے وہ بانگ ہوتی. فسعوا الی ذکر اللہ, چل دو اللہ کی یاد کی طرف. یہ ذکر اللہ یہ خطبہ ہے, چلو خطبہ سننے چلو. نماز تو ہوگی خطبے کے بعد, لیکن خطبہ سننے چلو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت پہلی ایک ہی اذان ہوتی تھی. جب امام منبر پر بیٹھتا تھا تو ایک اذان ہوتی تھی, وہ اس کا مصداق تھا. لیکن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مقصدوں کو الگ الگ کر کے دو اذانیں کر دی, تو اب اذا نودی للصلاۃ کا مصداق پہلی اذان ہے. نماز کے لیے وہی بلاتے ہیں. ابھی امام صاحب جب بیٹھیں گے تو ان کے سامنے جو اذان ہوگی وہ تو مسجد کے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے کہ بھی خاموش ہو جاؤ, نماز بند کرو, خطبہ شروع ہونے والا ہے. اور لوگوں کو نماز کے لیے جو بلایا وہ تو پہلی اذان سے بلایا ہے. اور تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. شان نزول خاص ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے, الفاظ عام ہے تو اس کا اعتبار ہے. تو آج بھی نودی للصلاۃ کا مصداق پہلی اذان ہے. اور یہ چاروں ائمہ کے طے ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب مسئلہ آیا 12:30 بجے اذان دے دی اور خطبہ شروع ہوگا 1:30 1:30 بجے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو آپ نماز کی تیاری تو کر سکتے ہیں. وضو نہیں ہے وضو کر لو, نہانا ہو نہا لو, کپڑے پہننا کپڑے پہن لو. باقی کسی بھی کام میں مشغول ہونا حرام ہے. کوئی بھی کام, کھانا نہیں کھا سکتے ہم, دکان میں دکانداری نہیں کر سکتے. نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام میں مشغول ہونا پہلی اذان کے بعد حرام ہے. تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اذان ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ تو تمہارا قصور ہے, کیوں تم 1 گھنٹہ پہلے اذان دیتے تھے. لندن میں جس مسجد میں رہتا ہوں ہمارا وہاں طریقہ یہ ہے کہ 12 بجے بلکہ 12 میں 5 منٹ کم کو میں بیان شروع کرتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ 12:32 پر وقت ختم ہوگا, تو میں ٹھیک 32 پر تقریباً کرتا ہوں. اور جہاں میں نے آخری جملہ بولا کہ اس نے تقریباً اذان شروع کر دی. اب پہلی اذان ہوئی, پھر پہلی اذان کے بعد میں 5-7 منٹ دیتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے. 5-7 منٹ میں لوگوں نے سنتیں پڑھ لی. اب امام صاحب منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور دوسری اذان شروع. تو 10 منٹ کا وقفہ رہتا ہے. اس میں کسی کے مشغول ہونے کا سوال ہی نہیں, بلکہ سارے ہی لوگ اذان سے پہلے آ جاتے ہیں. یہ تو اب ہمارے یہاں سستی ہو گئی, ورنہ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ صحابہ فجر کے دن فجر کی نماز میں چلے جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. اور حدیث میں بھی ہے بکرا وقت کرا, سویرے جاؤ اور بہت سویرے جاؤ. اب ہم سست ہو گئے. اور تو میں طلبا سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو تم ہمارے یہاں دیوبند میں آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی, تو میں کہتا ہوں یہ تو تمہاری غلطی ہے, تم آدھا گھنٹہ پہلے اذان دیتے کیوں؟ ہم تو لندن میں جب تقریر ختم ہوتی وقت ختم ہوا اور تقریر ختم ہوئی اور فوراً اس نے پہلی اذان دی اور پھر سنتیں پڑھ کر کے امام منبر پر آ گئے. لوگوں کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ طلبا یہ چاہتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ کا مصداق دوسری اذان کو کر دیں. اور کیسے کر دیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے نودی للصلاۃ, اور صلاۃ سے تو نماز کے لیے تو پہلی اذان سے بلایا جاتا ہے. تو یہ غلطی ہے. اور گرمی ہو یا سردی ہو یہی سلسلہ ہے. حالانکہ حضور کی سنت مستمرہ زوال ہوتے ہی جمعہ پڑھنے کی